العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز علماء کرام ہمدردان قوم ملت خصوصی طور پر ہمارے سرپرست رہنما قاری داؤد پوری صاحب دامت برکاتہم اور آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی قاضی حسین محمود صاحب، ہم خوش نصیب ہیں اور ہم بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ جو مسجد کی ابتدا کی نسبت پر رکھی گئی ہے، جس میں ہمارے علماء موجود ہیں، جس میں قوم کا درد رکھنے والے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعمیر مسجد کو بھی قبول فرمائے۔ جنہوں نے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان تمام حضرات کی کوششوں کو فکروں کو قبول کرے۔ تعمیر مسجد کی کیا فضیلت، اس کی تاریخ اور اس کی آبادی کی جو فکر ہے، اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک مسلمان کی خوبی یہ ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیکی کرنے کے بعد وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ عمل کی قبولیت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد انسان کو دوسری نیکی کی توفیق ملے، ایک اچھا کام کرنے کے بعد اس کو دوسرا اچھا کام کرنے کی توفیق ملے۔ یہ علامت ہے پہلے نیکی کی قبولیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ آج میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ومن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے آج جنازے میں شرکت کیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی مسکین غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور ایک سوال کیا، فرمایا فمن آت منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ آج میں نے مریض کی عیادت کیا ہوں۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ تمام صفات جمع ہو جائیں وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت اسی کے ساتھ ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیکی کرنے کے بعد فوراً دوسری نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے، دوسری نیکی کی اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے، کبھی وہ کسی نیکی پر، عبادت پر، اچھے کام پر خاموشی اختیار نہ کرے۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے حضرات، کتنی عالی شان مسجد بنائی گئی جو اس بستی کے لیے ضرورت تھی۔ آج راستے سے آنے جانے والے لوگ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ یہاں اچھی شاندار مسجد ہو، جہاں وضو کا بھی انتظام ہو، جہاں وہ استنجا سے بھی فارغ ہو جائے، ہمیشہ جو ہے اس کی چاہت رہی۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ایک کام اللہ نے مکمل کرا دیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک کام تو ہمارا ہو گیا، ہمارا کام ایک ہو گیا کہ ہمارا آخری کام کیا ہم اسی پر اکتفا کریں گے؟ نہیں۔ جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں مسجد کا ہمارے لیے ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ بعض اوقات میں کہوں گا اس سے زیادہ اور چیزوں کی بھی ہمارے اپنے معاشرے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، ہم ان چیزوں کو نہ اپنائیں تو ممکن ہے ہمارے نسل، ہمارا اولاد دین اسلام سے نکل جائے، ہمارے اولاد بے عمل ہو کر رہ جائیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اعمال کی بڑی فکر کی ہے، ایمان و اعمال کی حفاظت کی فکر کی ہے۔ مسجد تو پہلے بعد میں بنی، سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا، جس چیز کی ترغیب دی گئی، جس کے متعلق سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کہا گیا ہے کہ نسلوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچے پڑھیں گے تو قوم کے معمار بنیں گے، قوم کو ترقی ہوگی، ملکوں کو ترقی ہوگی۔ سب سے پہلے جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے وہ تعلیم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے۔ اور مسجد کی تعمیر کرنے کا بھی مقصد، جیسے ہمارے قاضی صاحب نے بتایا کہ مقصد مسجد کی تعمیر کا بھی مقصد تعلیم ہے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہم تزکیہ ہوں، ہم اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اس لیے جب توحید کی طرف توجہ دلائی گئی، سن لیجیے بہت اہم آیت ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کا کہنے کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جس چیز کو مقدم کیا گیا ہے اس کو کون سی چیز ہے؟ فرمایا فَعَلَمْ سیکھو، سیکھو، کیا سیکھو؟ انہ لا الہ الا اللہ، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس بات کو سیکھو، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، سیکھنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اور ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے ہمارے توحید صحیح ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے صحیح ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال صحیح بنے۔ تو جس طرح آج ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، آج کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے لیے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے،
اور صرف ادارے نہیں، ایسے ادارے جیسے بتایا وقت کے اعتبار سے عالیشان اداروں کی ضرورت ہے، عالیشان اسکولوں کی ضرورت ہے، عالیشان کالجز کی ضرورت ہے، عالیشان مختلف جو ہے تعلیمی اداروں کا ہمیں آج کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ادارے ہمارے پاس نہ رہیں تو ہمارے بچے کیا کریں گے، ہمارے نسلوں کا کیا ہوگا؟ آج حالات ہم اپنی اداروں کی دیکھ رہے ہیں، آج حالات ہم اپنی اداروں کی دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکولز کا کیا حال ہے، کون سے ایک تو ہمارے پاس کون سے ادارے ہیں اور جو ادارے ہمارے پاس ہیں ان کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، کہ ہم اس کا اسے ضائع برباد کر دیں گے؟ بچے اگر ہمارے اسکولوں سے کم ہو رہے تو ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم اس کا کوئی بدل تلاش نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کی کوئی بدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، اب تعلیمی پالیسیاں بنتی جا رہی ہیں، کیسی بنتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہمارے بچوں کے اعمال کے بارے میں خطرہ ہے۔ لیکن 40-50 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد نے جو فکریں کی، جن کی وجہ سے بڑی بڑی تعلیمی ادارے قائم ہو گئے، ہاں، لیکن اس کے بعد سے ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مہینہ بھی نہ گزرتا ہمیں ادھر سے آواز آتی فلاں تعلیمی ادارہ شروع کر دیا گیا، ادھر تعلیمی ادارہ شروع کر دیا گیا، ادھر عمارت بنا دی گئی، ادھر ڈگری کالج بنا دیا گیا، ادھر ہاسپٹل تعمیر کیا گیا۔ یہ سب ہمارے اپنی ضرورتیں ہیں اور یہ سب دین ہے، عبادت ہے، دین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ بستے ہیں، ان لوگوں میں کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہو جائے اور اس علاقے کے اندر ان کا علاج کرنے والا کوئی شخص نہ ہو، پوری قوم گنہگار ہے۔ اس لیے طب کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرے۔ کوئی بھی اگر طبیب نہیں بنے، ڈاکٹر نہیں بنے، پورا معاشرہ گنہگار ہو سکتا ہے، پورا معاشرہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ کیسے علاج ہوگا؟ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے۔ جب بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل ہو، کوئی علاج معالجہ کا ذریعہ ہو، ممکن ہے جس بیماری کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 20 25 لاکھ روپے خرچ ہونے والے، ممکن ہے 1000 2000 میں اس کا علاج ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کورونا کے وقت میں جب حالات آتے تو متفکر ہو جاتے ہیں، حالات جانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بڑی فکر ہوئی کہ اگر ہمارے یہاں ہمارے اپنے ہاسپٹل ہوتے، ہمارے اپنے لوگ ہوتے، ہمارے اپنے ڈاکٹر ہوتے، ادھر ہی علاج ہو جاتا، بمبئی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن مریضوں پر 5 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے وہ 1000 2000 میں اچھے ہو سکتے تھے۔ اس وقت تو بڑے فکر مند ہو گئے، حالات ختم ہو گئے، ہم بھی خاموش ہو گئے، حالات ختم ہو گئے، ہم بھی خاموش ہو گئے۔ ہاں، تو یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے۔ ابھی وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعین کے زمانے بھی کوئی لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے۔ جب بیمار ہوتے تھے تو ان کا علاج معالجہ کون کرتا تھا؟ ان کا علاج معالجہ کون کرتا تھا؟ آسمان سے فرشتے اترتے، وہ آ کے علاج کرتے تھے؟ نہیں، ان صحابہ اور تابعین میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو علاج و معالجہ جانتے تھے۔ آپ چاہے ان کو طبیب کہیے، حکیم کہیے، یا آج کے زبان میں ان کو ڈاکٹر کہیے، علاج کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے، علاج کرنے والے اور تابعین ہی تھے۔ ہاں، وہی لوگ تھے۔ تعمیرات کیا ان کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی؟ مکانات اس زمانے میں نہیں بنتے تھے؟ بتایا حضرت عثمان کے زمانے میں کتنے عالیشان مسجد بنائی گئی؟ کس نے بنایا؟ فرشتوں نے بنائی، مسجد فرشتوں نے بنائی۔ بنانے والے کون تھے؟ وہی صحابہ تھے، وہی انجینئر تھے، وہی معمار تھے، وہی بڑے ماہر تھے۔ پچھلی مرتبہ ہمارا بخارا جانا ہوا تھا، ہم نے وہ
وہ مدرسہ بھی ہم نے دیکھا جس میں امام بخاری لاکھوں لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. ہزاروں سینکڑوں سال پہلے بنا ہوا وہ مدرسہ آج بھی اسی حالت میں ہے. آج کل حیران ہے کیا کاریگری اس زمانے کی ہوں گی کہ آج تک وہ بیائی اسی حالت میں باقی ہے. کس نے بنایا تھا اس کو؟ کس نے بنایا؟ اگر کسی کا انجینئر بننا گناہ ہے تو کبھی انجینئر نہیں بنتے, کبھی وہ معمار نہیں بنتے. اور ہمارے نوجوان گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چوراہوں پر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے, آج ہمیں زراعت کی ضرورت نہیں ہے. تجارت کس کا پیشہ تھا؟ تجارت کس نے کی؟ کس نے تجارت کی؟ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے, صحابہ کرام نے تجارت کی ہے, یہ ہماری سنت ہے. آج ہم نے اس میدان کو چھوڑ دیا, دوسرے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے, ہم نوکر بن گئے ہیں, ہمارا پیسہ دوسرے استعمال کر رہے ہیں. ہزاروں ہمارے نوجوان بے روزگار بن کر انتظار میں ہیں لاک ڈاؤن کب ختم ہو جائے, ہم کب اپنے ملک میں واپس آ جائیں. یہ جب بڑی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان جب واپس آئیں گے, کیا حال ہوگا ہمارے علاقے کا؟ کیا حال ہوگا؟ کب ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں گے؟ کب ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار میں لگیں گے؟ ہوتا یہ ہے جو چیز 10 سال پہلے کرنی چاہیے ہم اس کو 10 سال بعد کرنے والے بن جاتے ہیں. آج ہم خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہمارے کچھ لوگ مارکیٹ میں آ گئے, دکانیں شروع کر دی, ٹھیک ہے خوشی ہے, لیکن کب ہم آ رہے ہیں جب لوگ دکانوں سے نکل کر مال پر گئے, اور جب مال میں سے نکل کر کس میں گئے؟ آن لائن چلے گئے. اب ہم اس میں آ رہے ہیں. ہم کو کب آنا چاہیے تھا؟ ہمیں کب آنا چاہیے تھا اس میں؟ ٹھیک ہے ابھی بھی آئے تو وقت نہیں گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دنیا داری سمجھ کر ہم نے آپ کو برباد کر دیا ہے. اگر علماء کے رہنمائی میں رہ کر ان سے پوچھ کر یہ کام کریں گے, یہ بھی دین ہے. نتیجہ یہ ہوا جب ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں, بیٹھے ہوئے کیسی چیزوں کے عادی بن گئے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا. یہ ہمارے نوجوان جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں, جو قوم کے معمار ہیں, اس قوم کو انہیں کی طرح سے ترقی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے نوجوان نشے کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. ہمیں کون ملے گا پھر؟ ہمیں کہاں سے اچھے ڈاکٹر ملیں گے؟ کہاں سے اچھے انجینئر ملیں گے؟ کہاں علماء ملیں گے؟ کہاں مفتیان بنیں گے؟ یہ 7ویں 8ویں کے ہمارے طلباء نشہ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. حقیقت کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. حقیقت ہے آج ہمارے اسکول کے 7ویں 8ویں کے طلباء, 7ویں 8ویں پڑھنے والے بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اب ان کو راہ راست پر لانے والے کون؟ ان کو صحیح راستہ بتانے والے کون؟ سب کی ذمہ داری ہے, پوری قوم کی ذمہ داری ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس کون سے ایسے ادارے ہیں جو ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں, رہبری کریں. اس لیے ہم صرف مسجدوں کو بنا کر ہمیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے. حالات بہت برے حالات ہیں. حالات جو ہیں جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اتنا گفتگو حالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی, صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا, ہر نیکی کے اندر آگے بڑھتے تھے, ہر اچھے کام کے اندر آگے بڑھتے تھے. وہ کام آج ہمارا ہونا چاہیے. مجھے بڑی امیدیں ہیں اس بستی والوں سے, اس اطراف کی بستی والوں سے, کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ بیٹھیے, آپ مشورہ کیجئے. ہمیں اپنے گاؤں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, ہم فوری طور پر ہم سوکھی روٹی کھائیں گے, ہم دال کے ساتھ روٹی کھائیں گے, لیکن ہم اپنے گاؤں کے اندر ایک اچھا ہاسپٹل بنانے کی ہم فکر کریں گے. مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت ایک وقت تھا, آج ہمارے ساتھ ہمارے سرپرست حضرت مولانا امان اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو بلایا گیا. آج وہ رہتے, آج اس جگہ پر وہی رہتے. اللہ کرے کہ رحمت فرمائے. تو بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. اس بستی میں ارادہ کیا کہ ایک ہاسپٹل بنائے,
اور حضرت مولانا کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ عمارت مکمل تیار ہو چکی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا اب زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ایک کی جان ہمارے لیے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک ایک شخص ہمارے لیے قیمتی ہے. آج غریبوں کے لیے علاج بہت مشکل ہو چکا ہے. ان کو یہاں سے مہاڑ جانا اور مہاڑ سے بمبئی جانا یہ بہت دشوار ہے. اس لیے ہم تھوڑے سے مسجد کی بنانے کے لیے فکر کرتے. جب جلدی سے مسجد تعمیر ہو جاتی ہے ایسے جلدی سے فکر کر کے یہ جو ہاسپٹل جس کی عمارت بن چکی ہے تو انتظار میں ہے کہ کب اس کو شروع کیا جائے. جلد از جلد اگر اس کا اگر افتتاح ہو جاتا ہے جیسا اس مسجد کا افتتاح ہوا ایسے ہمارے سب نوجوان مل کر جیسا کہا گیا ہر گھر والے نے اس میں پیسہ لگایا اسی طرح ہم تمام کے تمام نوجوان تمام ذمہ داران تمام جو روزگار سے متعلق ہیں ہم اس کی فکر کریں. جلد از جلد اگر اس کی شروعات ہو جاتی ہے تو یقین رکھیں یہ تمام بستیوں کے لیے ایک نمونہ آئیڈیل بن جائے گا. یہ جماعت المسلمین کی طرف ایک ہاسپٹل ہو گیا اور اس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہونے لگا اور ہم ایک محبت اور پیار کا لوگوں کو پیغام دیں گے. آج ہمارے ساتھ بسنے والے برادر وطن کو بھی آج پیغام دیں گے آئیے ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کے لیے ہے, یہ صرف ایمان والوں کے لیے, یہ سب کے لیے ہے اور سب اس سے فائدہ. ہم کورونا کے زمانے میں دیکھا مہر میں جب ہم نے جو ہے ہاسپٹل سے شروع کر دیا گیا تو اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے والے ہم سے زیادہ دوسرے لوگ ہیں. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے اور دیگر عوام نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کو بلایا نہیں جا سکتا. آج امن کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اس ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم سب مل کر اچھے کام کریں گے ہمارے اس ملک کو ترقی ہوگی. ہاں ایسے ہی جیسے ایک ہاسپٹل کی بات سامنے آ گئی. آج ہر گاؤں کے اندر ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہے. بچے ہمارے اسکولوں سے کم ہو کر ہماری اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہم صرف تبصرے کرتے رہیں گے, ہم سب صرف تجزیے کرتے رہیں گے. نئے بچے نہیں آتے. اس کا بدل کیا کہ ہم جو اس سے دور ہو جائیں گے, ہم اپنی اداروں سے دور ہو جائیں گے, عمارتوں کو ویران کر دیں گے. کیا اس کا کوئی بدل نہیں؟ آپ اگر بیٹھیں گے اور اللہ اس کا بدل آپ کو سجا دے گا. مشورے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا آگے جا رہی ہے, ہمیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دنیا کیسے ڈگری ادارے کھول رہے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے پرائمری اور ہائی اسکول تک محدود ہو کر رہ گیا ہے, بلکہ وہ بھی بند ہونے کے پیچھے ہے. آپ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے؟ ادھر تو نہیں کہا جا سکتا یہ وقت بھی نہیں. آپ ماہرین کو بلائیے, ماہرین تعلیم کو بلائیے, بار بلائیے, درد رکھنے والوں کو بلائیے کہ کیا ہے. اگر ہماری اردو میڈیم اسکولیں نہیں چل رہی ہے تو اس کا بدل کیا ہم دے سکتے ہیں, ہم بدل کیا دے سکتے ہیں. اللہ نے جن کو مال و دولت دی ہے وہ لوگ یہاں سے شہروں میں جا رہے ہیں, وہاں کی اسکول کالجز میں اپنے بچوں کو داخلہ دلا رہے ہیں. غریب بچے کیا کریں گے؟ غریب بچے کہاں جائیں گے؟ کیا وہ تعلیم حاصل کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ جاہل بن کر رہیں گے؟ جبکہ ہمارے گورنمنٹ نے ابھی نئی تعلیمی پالیسی کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ جو بچہ 12ویں پاس نہ کرے وہ ہماری نظر میں غیر تعلیم یافتہ ہے اور اس کو حکومت کی مراعاتیں نہیں ملیں گی. کہ ہم اپنے بچوں کو 5ویں 6ویں پڑھا کر گھر پر رکھیں گے, SSC کر کے ایسے رکھیں گے, پھر کیسے ان کو مراعاتیں حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے پاسپورٹ کی ان کو سکہ لگ سکتا ہے؟ کیسے ان کے جو ہے ان کے ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بن سکتے ہیں؟ یہ تو حق کی تعلیم کے اعتبار سے لازم کر دیا گیا. اور آج ہمارے اس طرح کے ادارے نہ ہو ہمارے بچے جاہل بن کر رہیں گے. یہی سے ہم بات میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم کو معیاری تعلیمی ادارے ہم کو شروع کرنا ہے. اور جو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ممکن نہیں. ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا یہ مسئلہ صرف ہمارے کے ساتھ نہیں, ہمارے برادر وطن اور مراٹھی میڈیم کی اسکولیں بھی بند ہوتی جا رہی ہے. صرف اردو میڈیم کی نہیں, مراٹھی میڈیم کی بھی اسکولیں بند ہوتی جا رہی ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے انگلش میڈیم کی جب اجازت مانگی تو تقریباً 313 اسکولوں کو اجازت ملی تھی. ہم نے اس کو دیکھا تو پتا چلا 313 میں سے 3 مسلم ادارے اور باقی کے باقی سب وہ تو بدل نکال رہے ہیں, وہ تو
تعلیمی ادارے کو کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. کوئی ادارہ کوئی اسکول ان کے پاس نہیں. کس کے پاس سب ادارے تھے؟ ہمارے پاس ادارے تھے, ہمارے پاس بڑے بڑے عمارتیں تھے, سب ہمارا تھا. آج معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. آج دیکھیے 2-2, 3-3, 4-4 کلومیٹر پر ادارے ملیں گے, لیکن ہمارے پاس جو ہے اس کو بھی ہم ختم کرنے کے پیچھے, جو ہے اس کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں. بہت متفکر ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, ورنہ ہمارے نسلیں کہاں چلے جائیں گے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تعلیم اعتبار سے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے, بہت پیچھے چلے جائیں گے. ہاں, اس اعتبار سے اب تعلیمی پالیسی کے اعتبار سے کون سا نصاب لایا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جانے والا ہے. بہت سارے حضرات آپ میں سے واقف ہوں گے. کیا اس کا ہم کوئی بدل نہیں دے سکتے؟ اس کا بدل ہمارے مکاتب ہیں. جانے بھی اسکول میں جو پڑھاتے پڑھانے دو, جب مکاتب میں آ کر اس پر جھاڑو لگ جاتی ہے, عقیدے کو صحیح کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے مکاتب کی اعتبار سے کیا فکریں کی؟ ہم نے اپنے مکاتب کی اعتبار سے کیا فکریں کی ہیں؟ ہاں, آج ہمارے لیے مکاتب کی اچھی سے اچھی عمارتیں موجود ہوں. ہماری بچیاں 5ویں اور 6ٹھی میں جب چلی جاتی ہیں, بچہ 5ویں 6ٹھی میں چلی جاتی ہے, وہ مکتب میں نہیں جاتی. کیوں؟ مسجد میں جانا پڑتا ہے, بالغ ہو چکی ہے, مسجد میں نہیں جا سکتی, یا کس کے بعد کسی عالم کے بعد جانا پڑتا ہے, پردے کا معاملہ ہے. تو کیا ان کو ہم اپنے بچوں کو ایسے گھر پر رکھیں گے؟ ان کے لیے الگ سے کوئی ادارہ, ہم تعلیم کا کوئی نظم نہیں کریں گے, اس کے لیے مکتب کا انتظام کر کے عالماؤں کی تقرر نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاکی ناپاکی کے مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنے ایسے بچے راجواری میں ہمارا جو مدرسہ ہے, تو پونا وغیرہ سے بچے 40 دن کے لیے آتی ہیں, جو ڈاکٹر بن رہی ہے, انجینئر بن رہی ہے, سی بن رہی ہے. جب آتی ہے, جب جاتی ہے روتے ہوئے جاتی ہے. ہم پوچھتے کیوں جا رہے, روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں, کیا کوئی تکلیف ہوئی؟ ہم اتنی دنیا کی اتنی بڑی ڈگری ہم نے حاصل کر لی ہے, ہم نے اتنی بڑی ڈگری, یہاں آنے کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ ہم کو غسل بھی نہیں آتا تھا, ہمیں پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہم کو معلوم نہیں تھے. ہمارے بچیاں جن کی آخرت ہے, جن پر لاکھوں روپے خرچ کرنے, جن کے تعلیم پر, جن کے ڈاکٹر بنانے پر, جن کے انجینئر بنا پر وہ آگے پوری کمائی لگا دیتا ہے, لیکن اگر یہ بچے بے دین اور دنیا سے چلے جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے بچوں کو ناظرین قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو جو ہے, کیا آج ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے, ابھی کا مسئلہ, عورت کا انتقال ہو جاتا ہے, پورے گاؤں میں گزر دینے کے لیے کوئی عورت مہیا نہیں ہے, یا لوگ موجود ہیں, ہمارے سلیمان اور جبریہ موجود ہیں, ادھر ادھر سے عورت اور دوسرے گاؤں سے بلایا جا رہا ہے, آؤ ہمارے گاؤں میں کسی عورت کا انتقال ہوا ہے, اس کو غسل دینے کے لیے آ جاؤ. شرم کی بات ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے شرم کی بات ہے. کیا ہم مکاتب کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا مکاتب کے لیے الگ عمارت نہیں بنا سکتے جو بالکل جو ہے جہاں پردے کا بھی انتظام ہو, جہاں ہمارے عالم آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائے, بچوں کو تو کیا ہمارے بڑی ماں بہنوں کو بھی پڑھائے, ماں بہنوں کی ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے, ان کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. بہت ہمارے سامنے کام, ایک دو نہیں, اور ضروری ہے. تعلیمی پالیسی کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے, اگر ہم اپنے بچوں پر مکتب کے اندر اگر محنت نہیں کریں گے, ان کے آخریں برباد ہو جائیں گے, وہ اللہ اس کے رسول کے منکر بن جائیں گے, انکار کرنے والے بن جائیں گے. آج 18 سال تک جب تعلیم کو لازم کر دیا گیا, 18 سال کے بعد بچہ 6 سال کے بعد تو داخلہ ہوتا ہے, اب 12 سال جو اس کو کالج میں پڑھنا ہے, 18 سال ہو جائیں گے. 18 سال کے بعد بچہ حکومت کی نظر میں بالغ ہو جاتا ہے, اس کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے, اس کو شادی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے, اس کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچہ ہمارے تابع بنیں گے, ہمارے محتاطی میں آ جائیں گے. یہ بچپنے کا یہ وقت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نمازیں تو ہمارے راستے پر بھی ہو سکتی ہے. جب نماز کا وقت ہو گیا, آپ مصلی ڈال دیجئے, آپ کی نماز ہوگی, لیکن تعلیم راستے پر نہیں ہوتی ہے. تعلیم راستے پر نہیں ہوتی ہے. تعلیم کے اوپر انتظام کرنا پڑتا ہے, پورا نظم کرنا پڑتا ہے. مسجدوں کے اندر کچھ کم خرچ کیا چل سکتا ہے, لیکن ہم اپنی اسکولوں اور مدارس اور جو ہے کالجز سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. معیاری اسکولیں ضروری ہے,
جہاں جا کر بچہ یہ کہے نہیں مجھے گھر میں نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے اسکول میں جانا ہے، وہاں سکون ملتا ہے، بہت خوبصورت ہماری اسکول ہے، بہت اعلیٰ معیار کی ہماری اسکول ہے، بچہ خود تیار ہو جائے اسکول میں جانے کے لیے۔ آج کیسے ہماری اسکول ہے؟ کیا پیسہ نہیں ہمارے پاس پیسہ؟ الحمدللہ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، ایسا نہیں۔ جب مسجد بنانے کے تیار ہو جاتے عالی شان مسجد بن جاتی ہے، ہم اس کا عزم کریں، ارادہ کریں، اگر ہمارے نوجوان اور ہمارے ذمہ دار اگر تیار ہو کر اگر مشورہ کریں، انشاءاللہ کوشش کرنی پڑے گی، کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ مسجد بھی بغیر کوشش کے نہیں بنتی، مدرسہ بھی بغیر کوشش کے نہیں بنتا۔ کوشش کریں گے اللہ راہ کھول دیتا ہے، اللہ راہ کھول دیتا ہے۔ جنہوں نے کوششیں کی الحمدللہ اچھا نظم چل رہا ہے، اچھے مکاتب چل رہے ہیں، مکاتب کی عمارتیں بن گئی ہیں۔ اب ماشاءاللہ راجور کے احباب یہاں موجود ہیں، پوچھے انہوں نے مکتب کے الگ سے عمارت بنائی، ماشاءاللہ 2 3 4 اساتذہ پڑھا رہے وہاں پڑھا رہے۔ ہاں مکتب میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا، مکتب کی بات جو اگر اس طرح کی مکتب کی عمارت بنائی گئی، ماشاءاللہ بچے مکتب میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، مکتب میں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ ہاں تو آپ جو آئے ہیں اطراف کے ذمہ دار ہیں، گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ہم الحمدللہ یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی خوشی میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرا فوراً پلان بنا دیں، فوراً دوسرا پلان، دوسری نیکی ہمارا ہاسپٹل اب آگے میں ہے، اب اس کو جلدی سے کیسے شروع کر دینا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا، جلدی سے کام پورا کر کے تیسرے پلان بنانے۔ ہمارے مکتب کے لیے کوئی عمارت نہیں، اچھا سے اچھا مکتب کی ہم عمارت بنا دیتے ہیں جہاں بچوں کے لیے بوڑھے زیادہ عمر کی عورتوں کے لیے پورا دینی تعلیم کا ایک نظام ہوگا، عالم آ کر وہاں پڑھائیں گے، ہم اس کا کریں گے۔ ہمارے پاس اسکول کا معاملہ ہو رہا ہے، اسکول بند ہونے جا رہی ہے، بچے نہیں آ رہی ہیں، ہم بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کہ کیا اس کا انتظام ہونا چاہیے، کیا اس کی تدبیر ہو سکتی ہے، کیا اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گاؤں کی اسکولیں بند ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ترتیب نکل سکتی ہے۔ نیکیوں پر نہیں کیا، یہ صدقے جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقے جاریہ ہے۔ صرف مسجد میں پیسہ لگانا صدقے جاریہ نہیں، میں تو کہوں گا حالات کے اعتبار سے عقیدے اور ایمان کے بچانے کے لیے آج اسکولوں پر پیسہ لگانا بھی صدقے جاریہ ہے، اسکولوں پر پیسہ لگانا بھی صدقے جاریہ ہے۔ ایمان بچے گا، ہمارے اپنی اسکولیں ہوں گی، ایمان بچے گا، ہاں ایمان بچے گا، ورنہ ایمان کے بربادی کے تمام اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کیسا نصاب تیار کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں ہمارا اگر ہے، ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو کیا ہوگا، ہاں ہم اپنے بچوں کے کم از کم عقیدے کو تو بچا سکتے ہیں، ہاں ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرو وہ وقت نہ آ جائے کہ بچے اللہ اس کے رسول کا امتحان کرنے لگے، اللہ سے حفاظت کرے۔ ضرورت ہے یا نہیں، آپ بتائیں ضرورت ہے یا نہیں؟ جی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو تیار ہے آپ حضرات؟ بستی کی بات نے سب کی، ہر بستی والوں نے اپنے گاؤں میں آج ہمیشہ کہا کہہ کر، جب کیا ہے گاؤں کی جماعت ہوتی ہے سالانہ جماعت، تو سالانہ جماعت ہونے کے بعد آپ کے یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے، بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا، بعض جگہوں پر جانا ہوا کہ کیا ہے سالانہ جماعت، تو وہاں جو چرچے ہو گئے تھے بعض جگہوں پر، چلو آج جو نوجوان تھے ہم چلا سالانہ جماعت میں جاتے، تو کیوں جا رہے؟ نہیں تو آج تو کیا ہوگا، میں تو ہوں گی اور ڈنڈے نکلیں گے۔ گاؤں کی جماعتیں کیوں ہو تو کیوں ہو؟ آج ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تو اسکول کی طرف سے ہماری جماعت ہے، گاؤں میں غریب یتیم بیوائیں ہیں ان کے تکفل کے لیے آج ہمارے گاؤں کی جماعت ہے۔ یہ ہماری جماعت کے پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ہاں آج جو چیزیں ہمارے بستی میں ہیں ان موضوعات کو لے کر ہمارے گاؤں کی جماعتیں ہونی چاہیے، اس کے لیے فکریں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے آج یہ کوکن کی خصوصیت ہے، ہمارے سال سے ہمارے والد اجداد نے جماعت المسلمین کا ایک نظام قائم کر دیا ہے، دوسرے علاقوں اور صوبوں میں آپ کو نظام نہیں مل سکتا۔ سال سے جماعت المسلمین کا نظام، جماعت المسلم اور بمبئی جامع مسجد میں جائیے، 100 150 200 سال پرانے آپ کو فائلیں ملیں گی جماعت المسلمین کی، کہ وہ بیٹھتے تھے اور مشورے کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے گاؤں کے لیے اسکولیں چاہیے، عمارتیں چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ سب ہم کو جو چیزیں ملی ہیں نا وراثت میں، ان کے فکروں سے ملی، اب ہماری فکروں سے آنے والی نسلوں کو چیزیں مل جائیں گی۔
आने वाली नस्लों की चीजें मत, वो आपको याद, आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन ये नस्लें हमको याद करेंगे। ऐसे वक्त में कि आप जो है भीख मांगना भी पड़े, लोगों के सामने झोली फैलाना भी पड़े, हमारे पास पैसा नहीं है, तब भी हम जाएंगे, भीख मांगेंगे, लोगों के सामने अपनी झोली फैलाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करेंगे, तालीम का इंतजाम। अब लोग बहुत आगे गए और अब हम इब्तिदा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ दीन के एतबार से तालीम, तिजारत के एतबार से भी देख लीजिए, हमारे पास जमीनें पड़ी हुई है, बड़े क्या इस जमीन के मुतालिक माहिरीन को हम पैदा नहीं कर सकते? माहिरीन को बुलाकर इसका कैसा उसके लिए हम जो उसको रोजगार का जरिया बनाए। लोग दूसरे लोगों से, पूना बम्बई से आकर अपना रोजगार बना रहे हैं यहाँ आकर, और हम क्यों बैठना नहीं हुआ? आपस की मोहब्बतों के साथ बैठना नहीं हो रहा, हम बैठे। और आज की सबसे ज्यादा जरूरत, आज बैरून मुल्क से उम्मीदें जो अवस्था, इसको खत्म कर दीजिए। पहले जो था हमारे लिए घर, आज हमारे लिए वो गर्व नहीं रहा, आज हमारे वो गर्व नहीं रहा, नहीं रहा। अब याद रखिए, जो कुछ करना है हमें अपने मुल्क में रहकर करना है और उसको तरक्की देना है। हाँ याद रखो, हाँ अभी इब्तिदा होंगी तो इंशाल्लाह चंद सालों के बाद हम मजबूत बन जाएंगे, वरना फिर मामला 10 साल के बाद सोचेंगे तमाम मामले हमारे हाथ से निकल गए होंगे, जमीनें हमारे हाथ से निकल गई होंगी, तिजारतें हमारे हाथ से निकल गई होंगी, तालीमी इदारे हमारे हाथ से निकल गए होंगे, हम देखते के देखते रह जाएंगे और भीख मांगने वाले। अभी से कोशिश, अभी वो एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड नहीं। हम एक महीने के बाद सोचेंगे, एक साल के बाद, नहीं वक्त नहीं रहा, वक्त नहीं रहा हमारे पास। फौरन बैठने की जरूरत है, फौरन मशवरे करने की जरूरत है, हर बस्ती वालों के लिए, हर इलाके वालों के लिए। जो इदारे हैं उसको कैसे बाकी रखा जाए, उसको क्या बदल दे दिया जाए, नहीं है तो नई इमारतें कैसे तामीर की जाए, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा, हमें डॉक्टरों की जरूरत है, अच्छे से अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है, अच्छे उलमा की जरूरत है, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है, अच्छे दाइयों की जरूरत है, अच्छे ताजिरों की जरूरत है। हर फील्ड में हमारे लिए लोगों की जरूरत है, हर फील्ड में लोगों की जरूरत है। तो ये मस्जिद वही यही पैगाम दे रही है, मस्जिद ही से तमाम चीज देख ली। मस्जिद में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के मसाइल बयान किए, मस्जिद में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिकल के मसाइल बयान किए, मस्जिद में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की फिक्र की। मस्जिदों से ये चीजें होती थी। इसलिए इस मस्जिद की इब्तिदा की बुनियाद पर एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, यहीं से फिक्रें होंगी, यहीं से बैठना होगा, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारे काया पलट जाएंगी। नहीं, अभी भी वक्त हमारे पास है, अभी भी हमारे पास वक्त नहीं। अल्लाह ताला हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अल्लाह ने ज़हन में बात डाल दी। इन हज़रात ने बात की थी मस्जिद की आबादी पर, लेकिन आजकल के जो हालात है, खुसूसन हमारे अपने नौजवानों को बचाने की जरूरत है। हमारे नौजवान मोबाइल पर, इंटरनेट पर लगे हुए हैं और अपने आप को बर्बादी के पीछे अपने आप को लगा दिया है। इंटरनेट का मसला है, नशे का मामला है, जो बच्चे नशा कर रहे हैं जाने अनजाने में कर रहे हैं, जान अनजाने में। अब इन बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उनको एक आदत छुड़ा सकते हैं, कैसे उनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना सकते हैं। उलमा को बुलाइए, उसके कुछ प्रोग्राम रखिए, अलग अलग प्रोग्राम की तरतीब दीजिए, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फायदा होगा और इंशाअल्लाह इसमें कौम मिल्लत की हिफाजत हो जाएंगी। गुजारिशात है, ये गुजारिशात है सिर्फ जो आपके सामने रखी गई है। अल्लाह हम जो है हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वक्त काफी हो गया है, खाना भी है, आप लोगों को जाना भी है, इसलिए मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई उस पर इंशाअल्लाह अमल करने के लिए कौन तैयार है? सब तैयार है। क्या तरतीब हो सकती है? ऐसा नहीं मुफ्ती साहब ने, हमने मुफ्ती साहब की बात सुनी और हम यहाँ से चले गए। कई गाँव के जिम्मेदार है, जाकर जब आज बात हुई उस बात पर आप गांव में जाकर जमातें लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन जिम्मेदार जो इसके लिए तैयार है? जिम्मेदारान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कहाँ क्या बात फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आप शिकोला माशाअल्लाह और वैसे में फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कौन है? बानकोट में इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे, लाडोल में इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कौन है? और जिले बस्ते के जिम्मेदारान बुलाइए, फिक्र कीजिए, राय अमल बनाइए इंशाअल्लाह। आपने सिर पर फिक्र की, काम बाद में होगा, अजर सब आप लोगों को मिलेगा।